حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا قربت تھی، کیا کمال تھا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو چلی وہ آپ ہی کے ذریعے سے چلی۔ اور آپ کی زندگی کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں؟ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں ہوئی، ہر ایک کے اندر آپ شریک تھے۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی فلاں صحابی کے ساتھ مخالفت تھی یا ان کا کوئی دوست تھا یا ایسی کوئی چیزیں تھیں، یہ ایک من گھڑت اور بنی بنائی باتیں ہیں۔ مستند کسی کتاب کے اندر کسی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ مولا علی کی شہادت کیسے ہوئی؟ خوارج کی ایک جماعت نے یہ بات طے کی کہ تین ہستیاں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص ان کو قتل کیا جائے۔ فجر کی نماز میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم پر زہر سے آلودہ تلوار سے حملہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج آپ اوان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت ضلع بٹگرام سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا پیر سید عادل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرات محترم، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوصاف اور آپ کی شہادت مبارک۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اسلام کے اندر کیا کردار رہا، آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا کمال، کتنا عروج عطا فرمایا، اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس نے قتل کیا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سیرت بھی حسین، صورت بھی حسین، اور اپنی گفتگو سے لفظوں کو موتیوں کے اندر پرو کر ہمارے سینوں کو ان سے مزین کرنے والی شخصیت سید عادل شاہ صاحب کی زبانی آج ہم یہ سماعت کریں گے۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت نکالا ہمارے لیے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جو میں نے موضوع عرض کیا اس میں چند گزارشات ہیں جو آج ہم آپ سے سماعت کریں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا قربت تھی، کیا کمال تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اوان پروڈکشن کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی کچھ معروضات پیش کروں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے کم عمری میں جنہوں نے ایمان لایا وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد آپ سے کیا۔ یوں حضرت علی المرتضی اس سلسلے میں آپ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو چلی وہ آپ ہی کے ذریعے سے چلی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ ماشاءاللہ، بہت علمی آپ نے جواب دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا رتبہ بہت بڑا ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے اوصاف اور آپ کی زندگی کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زندگی کی بہت سارے اوصاف ہیں، بے انتہا اور ان گنت ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے، ایک باکمال قاضی تھے، حکمت اور دانائی سے مزین تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد العلم فیأت الباب، کہ جو شخص علم کا ارادہ رکھتا ہے علم کے حصول کا وہ دروازہ علی پر ہے۔ تو جو بندہ جو شخص دروازہ علم علی کے بغیر حاصل کرنا چاہے تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یوں ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ، یہاں پر قابل غور نکتہ یہ ہے کہ وہ نصیب اور وہ مقدر والے کہاں صحابہ کرام تابعین جنہوں نے چہرہ علی کی زیارت کی۔ ہم تو دور بعید کے اندر آنے والے ہیں لیکن دین نے کہیں بھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ فرمایا الذکر علی عبادہ، اب ہم اگر علی المرتضیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا عبادت تھا، لیکن ہم دور کے دور کے اندر آئے ہیں، لیکن ذکر علی بھی عبادت ہے، وہ کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کروا سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی المرتضیٰ شہر خدا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت مصطفیٰ کریم کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ یعنی کہ حضور نے محبت کا درجہ مولا علی کے اوپر رکھ دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باغ جو ہے صحابہ کرام کا، اس کے ہر گلدستے کی اپنی اپنی خوشبو، اپنی اپنی مہک ہے۔ جس ہستی کو آپ اٹھائیں گے اس کے الگ اوصاف، الگ کمالات، الگ فضیلتیں، شانیں ہوں گی۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی مقدر میں آئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا اور ساتھ ہی اپنی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم مومن اور منافق کی پہچان کر لیتے تھے۔ حضرت علی کا ذکر شروع کرتے، تذکرہ شروع کر دیتے، اگر اس بندے سامنے والے کا منہ چمک اٹھتا، خوش ہو جاتا تو ہم کہتے یہ مومن ہے۔ اگر اس کے پیشانی پر بل پڑ جاتے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی تو ہم سمجھتے یہ منافق ہے۔ اور آج بھی یہ قانون ہے، اگر آپ نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو حضرت علی کا تذکرہ شروع کریں، اگر وہ خوش ہو جائے تو سمجھے یہ بندہ مومن ہے، اگر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے تو سمجھے یہ منافق ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت اور شان اور ان کی رائے اور سوچ کے مطابق 300 سے زائد قرآن کی آیات کا نزول۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا یہ جھنڈا، یہ علم کل میں اس سے دوں گا جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہر صحابی اپنے مقدر، اپنے نصیب پر قربان، ہر یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا کل مجھے ملے گا۔ کیوں؟ کہ ہر صحابی حضور سے بھی محبت کرتا تھا اور اللہ رب العزت سے بھی محبت کرتا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی کہ آقا وہ آشوب چشم کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور نے لحاب دہن لگایا اور علم
وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور اور وہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اگلی جو بات ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، یعنی کہ وہ آپ کی ذات ہے، یعنی وہ آپ کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کسیرا میسر نشد این سعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت، کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی، کون سی؟ کہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو۔ اللہ، اگر یہ عادت، یہ شہادت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے کہ آپ کی ولادت با شہادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ تو شاہ صاحب یہ آپ کے اوصاف تھے ماشاءاللہ جو آپ نے حدیث کی روشنی کے اندر ذکر کیے کہ بہت اللہ رب العزت نے کمال سے نوازا۔ اب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ کمال تو دیا، ایسا شخصیت تو انہیں بنا دیا، لیکن ان کا اسلام کے لیے کیا خدمت رہی، کیا کردار رہا؟ اسلام کے لیے آپ نے بہت قربانیاں دی، ہر جنگ کے اندر غالباً آپ شریک تھے، غزوہ بدر کر لے، احد کر لے، دیگر جتنی اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں ہوئی ہر ایک کے اندر آپ شریک تھے، اور آپ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ جنگوں کے اندر جاتے، سامنے مد مقابل وہ کفار ہوتے کہ جن کا نام، جن کی جنگجوئی، جن کی بہادری بڑی مشہور تھی، لیکن آپ ان کے سامنے چلے جاتے۔ ایک دفعہ مرحب کے سامنے گئے اور اس نے کہا اس بیٹے کو، اس چھوٹے کو الگ کر دو، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو۔ کہا آپ آئیں تو صحیح میرے سامنے، مجھے بھی میری ماں نے اسد کہا ہے، شیر اور بہادر کہا ہے۔ آپ نے جنگوں کے اندر بھی بڑے اعلیٰ کردار ادا کیے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام ہی تقریباً غزوات کے اندر ان کی شرکت رہی، یعنی کہ ایک بہت بڑا کردار ہے کہ صف اول کے اندر کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر آنے والے ہر وار کو روک دینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا۔ ویسے اللہ رب العزت نے بڑی کمال سے نوازا ہے۔ یہ تو حضور کے دور کے اندر وہ شریک رہے۔ اس کے علاوہ اب میرا کوشچن جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کے دور کے اندر مولا علی کا کیسا کردار رہا، آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ اور یہاں پر ایک جملہ میں اور عرض کروں گا کہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی فلاں صحابی کے ساتھ مخالفت تھی یا ان کا کوئی بغض تھا یا ایسی کوئی چیزیں تھی جو ہمیں حدیثوں کے اندر تو نہیں ملتی، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی نہیں ملتی، لیکن ویسے ہی جو حضرت علی شیر خدا کو نہیں ماننے والے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس کا آپ نے ہمیں ایک علمی جواب دینا ہے کہ خلفائے راشدین کے اندر مولا علی تھے، موجود تھے، ایک مسجد کے اندر نماز ہوتی، ایک دوسرے کے پیچھے امامت ہوتی، تو اس دور کے اندر مولا علی کا کیسا کردار رہا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلفائے راشدین میں خود شامل ہیں، اور تینوں خلفاء حضرت ابوبکر خلیفہ اول، خلیفہ ثانی حضرت عمر اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تینوں خلفاء کے ایک بہترین سفیر رہے اور وزیر رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں بہت دانشمندانہ مشورے دیا کرتے تھے، اور اسلامی استحکام کی بہتری کے لیے آپ نے اعلیٰ کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قاضی مقرر فرمایا، اور شہادت عثمان غنی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ نے آپ کو خلیفہ رابع مقرر فرمایا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے فلاں صحابہ کے ساتھ اچھا کردار یا اچھا معاملہ ان کا نہیں تھا۔ یہ ایک من گھڑت اور بنی بنائی باتیں ہیں، مستند کسی کتاب کے اندر، کسی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تینوں خلفاء کی اقتداء کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی۔ دور حاضر کے اندر دیکھ لیں، اگر کسی بندے کی کسی کے ساتھ نہیں لگتی تو وہ اس کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، حضرت عثمان غنی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، عمر فاروق کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، اور مشورے دیے، استحکام کے لیے، بہتری کے لیے کردار ادا کیا۔ تو یہ وہی کرتا ہے جن کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء کو، ان کی عمل کو، ان کے کردار کو، ان کی کہی ہوئی بات کو اپنی بات قرار دیا. فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین ہادین المہدیین، جس طرح تمہارے اوپر میری سنت ہے اسی طرح میرے چاروں خلفاء کی سنت ہے. یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیابی پاؤ گے. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا نے نمازیں ادا کی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، کسی سے حدیث نہیں تھا. یہ تو قرآن کی آیت ہے والذین معه اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں تو رحم دل تھے. اگر جو بندہ ایسی باتیں کہ اس کے ساتھ نہیں لگتی اس کے ساتھ نہیں لگتی تو وہ قرآن کی آیت کا انکار ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، آپ ان کو دیکھیں گے سجدے کی حالت میں، یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے. حضرت علی المرتضیٰ ایک باکمال شخصیت تھی، کسی سے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا خلفائے راشدین میں سے. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا اور تمام صحابہ اکرام کی آپس کے اندر بہت بڑی محبت تھی اور کمال کی آپس کے اندر دوستی تھی، اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ ان کی سنت میری سنت ہے، یہ تمہیں ہدایت بتانے والے ہیں. اور جب حضور کے زمانے کے اندر جنہوں نے تربیت حاصل کی، ساتھ رہے، ایک صف کے اندر کھڑے رہے، بعد میں ان کے اختلاف کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ امت کے اوپر، امت کے اصحاب کے اوپر ایک بہت بڑا ایک بہتان ہے کہ حضرت علی شیر خدا کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مقابلہ کرانا، حضرت عمر کا حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کرانا. حالانکہ حقیقت کے اندر معاملہ یہ ہے کہ مولا علی تمام صحابہ کرام کے حبدار تھے اور رسول اللہ کی قربت اور آپ کے رشتے کی وجہ سے تمام صحابہ مولا علی کا بہت بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے. قبلہ شاہ صاحب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کی زندگی، آپ کے اوصاف، آپ کا علم، آپ کا صحابہ کرام کے دور کے اندر کردار اور آپ کا اسلام کے لیے کردار بہت عظیم تھا. لیکن آپ نے ایک شعر پڑھا، اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ سعادت کسی کو بھی نہیں ملی کہ کعبے کے اندر ولادت ہو اور مسجد کے اندر شہادت ہو. مولا علی کی شہادت کیسے ہوئی اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یعنی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ خوارج کی ایک جماعت نے یہ بات طے کی کہ تین ہستیاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص، ان کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے. عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر زہر سے آلودہ تلوار سے حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہوئے. 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم ایک چمکتا ہوا سورج یوں دنیا سے غروب ہوا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے جو بندے منتخب کیے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک ابن عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے آپ کو شہید کیا. یہ یقیناً اس وقت امت کے اندر، صحابہ کرام کے اندر ایک بہت پریشان کر دینے والی بات تھی کہ مولا علی شہید ہو گئے. اچھا، جب مولا علی شہید ہوئے تھے اس سے پہلے آپ کی آخری نصیحتیں اور آپ کی زبان کے اوپر کون سے الفاظ تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی شہادت سے قبل اپنے شہزادوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹو، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مساکین، غریب، یتیم کی مدد کرنا. اور ان میں سے اگر ہر ایک پر بات کی جائے تو بہت وسیع وسعت کے اندر مسئلہ چلا جائے گا کہ نماز کی پابندی کا کیسا حکم ہے، کیا کیا ارشاد ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی سزائیں کا جو ہے حکم ہے. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا امت کے اندر اتحاد کی کوشش کرنا اور عدل و انصاف قائم رکھنا اور ظالم کا کبھی بھی ساتھ نہ لینا. آخری جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ کامیابی متقی لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی قسم پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے. کامیاب وہی ہوں گے جو پرہیزگار ہیں. قرآن کی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی. ان کے اندر یہی فرمایا کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بندہ بچے گا تو وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. پرہیزگار کی تعریف بھی آپ سماعت فرما لیں کہ پرہیزگار اس شخص کو کہا جاتا ہے، متقی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے حبیب نے جانے کا حکم دیا وہاں سے وہ بندہ غیر حاضر نظر نہ آئے، اور جہاں سے منع فرمایا وہاں پر وہ حاضر نظر نہ آئے. یہ اوصاف جس بندے کے اندر پائے جائیں وہ متقی، وہ پرہیزگار ہے.
اب اس کے اندر دیکھ لیں نمازوں کی پابندی ہے، حاضری کا حکم ہے، جو 5 وقت حاضری دیتا ہے وہ متقی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ متقی ہے، اچھے اخلاق کا حکم ہے، جو اچھے اخلاق رکھتا ہے وہ متقی ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، جو حرام سے بچتا ہے وہ متقی ہے، بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے، جو بے حیائی سے بچتا ہے وہ متقی ہے، یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دینے کا حکم ہے، جو حکم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پھیلاتا ہے وہ متقی ہے، جو برائی سے بچتا ہے، اوروں کو بچاتا ہے وہ متقی ہے۔ اسی طرح سارے متقیوں والے اوصاف جو ہیں وہ جس کے اندر پائے جائیں گے وہ متقی ہے، اگر جس کے اندر نہیں پائے جائیں گے وہ غیر متقی ہے، یعنی متقی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم کے توسل آپ کی پرہیزگاری کے صدقے سے متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اچھا شاہ صاحب، حضرت علی شیر خدا آپ نے ایک سوال کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، یعنی کہ بہت حکمت، بہت دنا، وسیع علم، فصیح زبان، کمال کی شان۔ آج کا جو دور ہے، گزرا ہوا دور، نہ ہم نے مولا علی کو دیکھا اور نہ ہی ہم ان سے وہ کچھ سن سکے۔ آج کے دور کے اندر ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ امت کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات ہمارے لیے، پوری امت لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی بہادری، آپ کا زہد، آپ کی سخاوت، آپ کی قربانیاں، آپ کا کردار، آپ کے تمام معاملات کے اندر ایک ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلات جب آئیں تو ان پر صبر کیا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے اور ظلم سے ہمیشہ بچا جائے۔ یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جتنی بھی مشکل آئے، مشکل ترین گھڑی آئے، بندہ اس کا صبر کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے نا جس معاشرے کے اندر وہ قائم ہو جاتی ہے، کسی پر کبھی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا۔ وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ جہاں، وہ گھر جہاں پر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے وہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ملکی نظام دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلکہ بہت سارے ممالک کے اندر عدل و انصاف قائم ہے۔ اگر آج بھی عدل و انصاف پر حکم کیا جائے، عمل کیا جائے، حکم دیا جائے تو معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے سے مشکلات پر صبر کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے اندر آپ نے مولا علی کے کمال، آپ کے اوصاف، اسلام کے لیے آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات سے امت نے جو سیکھنا ہے وہ آپ نے شاہ صاحب کی زبانی سماعت کیا۔ میں دیکھنے والے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ خوبصورت علمی گفتگو سماعت کی۔ جڑے رہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ اور دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور ایسی باتیں اور ایسی خوبصورت گھڑیاں کہ جو آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیں گی اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔